ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين الہی آمین۔ سورۃ الاعراف آیت 73 سے 84 تک۔ قوم سمود کا ذکر ہے اور طرف سمود کے ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ اس نے کہا ہے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی الہ برحق اس کے علاوہ۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے قوم نوح اور قوم عاد کے بارے میں پڑھا۔ اب قوم سمود کا ذکر ہے۔ قوم عاد ہی کی قوم میں سے تھے اور یہ وہ لوگ تھے جو قوم عاد میں سے نیک لوگ بچ گئے تھے، پھر شیطان نے انہیں گمراہ کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام کے دادا کا نام تھا سمود، تو اس قوم کا جو نسبت ہے وہ ان کے دادا سے تھی۔ یہ قوم ہجر کے علاقے میں بھیجی گئی تھی اور ہر نبی نے چونکہ اللہ کی دعوت دی تو حضرت صالح علیہ السلام نے بھی فرمایا، اس نے کہا اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی الہ برحق اس کے علاوہ۔ تحقیق آ گئی تمہارے پاس کھلی دلیل تمہارے رب کی طرف سے۔ تو یہ کھلی دلیل کا پیغام ایک طرح سے وارننگ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، مگر انہوں نے بھی جیسے پچھلے لوگوں نے نبی کو جھٹلا دیا، انہوں نے بھی جھٹلا دیا۔ یہ اونٹنی ہے اللہ کی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، پس چھوڑ دو اسے، یہ چرتی پھرے زمین میں اللہ کی، اور نہ تم چھونا اسے ساتھ برائی کے ورنہ پکڑ لے گا تمہیں عذاب دردناک۔ تو ایک نشانی کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جانشین بنایا، اللہ تعالیٰ نے انہیں قرار دیا۔ اور یاد کرو جب اس نے بنایا تمہیں جانشین بعد عاد کے، اور اس نے ٹھکانہ دیا تمہیں زمین میں، تم بناتے ہو اس کی نرم مٹی سے محلات اور تم تراشتے ہو پہاڑوں کو گھروں میں۔ بہت ماہر لوگ تھے اور ان کے پاس وہ محلات اور آثار جو انہوں نے پہاڑوں کو تراش تراش کے گھر بنائے تھے وہ آج بھی موجود ہیں۔ آج ہم پہاڑوں پر جاتے ہیں تو ہم وہاں پر اینٹوں کے بنے گھر دیکھتے ہیں، لیکن یہ اتنی ٹیکنالوجی والی اور اتنی جدید اوزاروں کو رکھنے والی قوم تھی کہ انہوں نے پہاڑوں کو تراش کے گھر بنائے ہوئے تھے۔ یاد کرو نعمتوں کو اللہ کی، اور نہ تم فساد کرو زمین میں مفسد بن کر۔ کہا سرداروں نے جنہوں نے تکبر کیا اس کی قوم میں سے، انہوں نے جو کمزور سمجھتے تھے ان کو جو ایمان لائے ان میں سے، کیا تم جانتے ہو کہ بے شک صالح بھیجا ہوا ہے اپنے رب کی طرف سے؟ تو جو بھی پیغام اور نشانی لے کر پیغمبر اترے اس سب کو ماننا ضروری ہے۔ یہ صالح علیہ السلام اور ان کی باتوں کو اہمیت نہ دیتے تھے، ان کو جھوٹا اور شریر تصور کرتے تھے۔ جس کا اپنا ایمان کمزور ہوتا ہے پھر وہ حق بات کو بھی جھوٹ ہی سمجھتا ہے۔ انہوں نے کہا بے شک ہم ساتھ اس چیز کے جو وہ بھیجا گیا اس پر ایمان لانے والے ہیں۔ کہا انہوں نے جنہوں نے تکبر کیا بے شک ہم جس چیز پر تم ایمان لائے ہو اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ تو پھر انہوں نے تکبر کیا اور کہا کہ ہم تو اس پیغام کا بھی انکار کرتے ہیں، اور صرف انکار نہیں کیا بلکہ عمل سے بھی اس کا اظہار کیا۔ انہوں نے کونچے کاٹ ڈالی اونٹنی کی، اور انہوں نے سرکشی کی حکم سے اپنے رب کی، اور انہوں نے کہا اے صالح اب لے آؤ جس کی تم دھمکی دیتے تھے اگر ہو تم رسولوں میں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے اس آزمائش کا، اس اونٹنی کا ذکر کیا تھا کہ اس کی حفاظت کرنا، لیکن انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ دیں۔ فعقر کہتے ہیں زخمی کرنا، پاؤں کے پٹھوں کے لیے یہ لفظ آتا ہے، اور اس کی انہوں نے رگیں کاٹ دی تھیں۔ اب اونٹنی کو تو کسی ایک شخص نے ہی مارا تھا، لیکن یہاں جمع کا صیغہ کیوں؟ کیونکہ سب نے اس کا ساتھ دیا تھا۔ پھر ان پر عذاب کیا اترا، پھر پکڑ لیا انہیں زلزلے نے، تو وہ ہو گئے اپنے گھروں میں اوندھے منہ گرنے والے۔ پس وہ منہ موڑ کر چلا گیا ان سے اور کہا اے میری قوم البتہ تحقیق پہنچا دیا میں نے تمہیں پیغام اپنے رب کا، اور میں نے خیر خواہی کی تمہاری، اور لیکن نہیں تمہیں پسند کرتے نصیحت کرنے والوں کو۔ تو انہوں نے جو اللہ کا عذاب مانگا تھا تو وہ زلزلے کی شکل میں آ گیا، اور راجفہ کہتے ہیں شدید حرکت اور اضطراب اور زوردار گرگراہٹ کو، چیخ کو۔ تو ان کے مکان جنہیں وہ تراش تراش کے بناتے تھے ان کے سروں پہ گرے ہوئے تھے، اوندھے منہ گرے پڑے تھے۔ وہ جو اللہ کے حکم پر جھکتے نہیں تھے اللہ نے انہیں جھکا دیا۔ اور جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے عذاب سے پہلے برات کا اظہار کیا تھا، اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے اعلان برات کیا۔ پس پکڑ لیا انہیں زلزلے نے تو وہ ہو گئے اپنے گھروں میں اوندھے منہ۔ پس وہ منہ موڑ کر چلا گیا ان سے اور کہا اے میری قوم البتہ تحقیق میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا، اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ پھر قوم لوط کا ذکر ہے، اور لوط کو بھیجا جب اس نے کہا اپنی قوم سے کیا تم آتے ہو بے حیائی کو۔ لوط ہومو سیکشولیٹی کے گناہ میں مبتلا تھی،
نہیں سبقت کی تم پر ساتھ اس کے کسی ایک نے جہان والوں میں سے، بے شک تم البتہ تم آتے ہو مردوں کے پاس شہوت کے لیے علاوہ عورتوں کے، بے شک تم لوگ ہو حد سے گزرنے والے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اردن کے علاقے سدوم میں بھیجا اور اس قوم کی طرف بھیجا جو ہم جنس پرستی اور کھلی برائی میں مبتلا تھی۔ پوری دنیا میں اس سے پہلے ایسا کام نہ ہوا تھا۔ یہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کی طرف آتے تھے اور شہوہ یعنی نفس کا مائل ہونا اور خواہش پوری کرنا، اور مصرف انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم حد سے بڑھنے والے ہو، یعنی غیر فطری طریقے کی طرف آتے ہو۔ لیکن اس کے جواب میں قوم نے کیا جواب دیا؟ اور نہ تھا جواب اس قوم کا مگر یہ کہ انہوں نے کہا، نکال دو انہیں اس بستی سے، بے شک وہ لوگ ہیں جو بہت پاک بنتے ہیں۔ یعنی انہوں نے نصیحت قبول کرنے کی بجائے انہیں نکالنے کی دھمکی دی، دلیل کی بجائے دھمکی پر اتر آئے۔ پس نجات دی ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو سوائے اس کی بیوی کے، تھی وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے۔ صرف 2 ہی لوگ تھے جو ایمان لائے تھے ان کی دعوت پر۔ لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیاں تھیں جو ایمان لائیں، اور ان کی بیوی بھی منافق تھی اور وہ قوم کے ساتھ ہی رہ گئی۔ ان سے کہا گیا تھا کہ جب عذاب آئے تو پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا، لیکن ان کی بیوی کیونکہ اسے قوم سے ہمدردی تھی تو وہ پیچھے مڑ مڑ کر دیکھ رہی تھی، اور صرف حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی 2 بیٹیاں، بس یہ لوگ بچے تھے۔ اور عذاب کیا آیا تھا اور برسائی ہم نے ان پر ایک بارش، تو دیکھو کس طرح ہوا انجام مجرموں کا۔ قوم لوط کو اٹھا کر الٹا کر کے دے مارا تھا، تقریباً 400 کلومیٹر کی گہرائی میں اللہ تعالیٰ نے انہیں دھسا دیا، اور پھر زمین سے پانی نکل آیا۔ ڈیڈ سی اسی قوم کے اوپر ہے۔ پھر قوم شعیب کا ذکر ہے، اور طرف مدین کے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی الہ برحق اس کے سوا، تحقیق آ چکی تمہارے پاس واضح دلیل تمہارے رب کی طرف سے۔ اور قوم شعیب کا گناہ کیا تھا کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، تو لہٰذا انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا، نہ تم کم کر کے دو لوگوں کو چیز ان کے، اور نہ تم فساد کرو زمین میں بعد اصلاح کے، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر ہو تم ایمان لانے والے۔ تو یہ لوگ مشرقی اردن کے باشندے تھے اور حجاز کے علاقے خلیج عقبہ کے کنارے بستے تھے۔ ریڈ سی جو بحر احمر ہے اس کے پاس کا یہ علاقہ تھا۔ ابتدا میں یہ لوگ دین ابراہیمی پر تھے، نیک لوگ تھے، لیکن 500 سال میں ان کے اندر بھی بگاڑ آیا۔ تجارت پیشہ لوگ تھے، لہٰذا ہر طرح کی خرابیوں میں مبتلا تھے۔ شعیب علیہ السلام، ان کا ذکر قرآن میں 11 دفعہ آتا ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے مبعوث ہوئے اور خطیب الانبیاء کا لقب ہے، ان کے لیے زبردست خطاب کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کو احکامات دیے کہ ناپ اور تول کو درست کرو، اشیاء کو کم کر کے نہ دو، اور اصلاح کے بعد فساد نہ کرو۔ تبخسوا الناس، نہ تم کم کر کے دو لوگوں کو۔ تبخس، بخس کہتے ہیں حق میں کمی کرنا، چیزوں میں، چاہے وہ حصی ہو یا پھر معنوی ہو، دونوں طرح کی کمیاں مراد ہے۔ اور اصلاح کیا ہے؟ فطرت اور شریعت کے مطابق حکم ہے، اور فساد سے بچو یعنی فطرت اور شریعت کے خلاف کاموں سے بچو۔ اور نہ تم بیٹھو راستوں پر، تم دھمکاتے ہو اور تم روکتے ہو اللہ کے راستے سے اسے جو ایمان لائے اس پر، اور تم تلاش کرتے ہو ٹیڑھا پن۔ تو یہ کیا کرتے تھے؟ رستوں میں بیٹھ جاتے تھے، ان کے مال چھین کر ان سے ٹیکس وصول کر کے لوگوں کو ڈراتے تھے، یہ لوگوں کو لوٹ لیتے تھے۔ بِكُلِّ صِرَاطٍ، ہر راستوں پر بیٹھ جاتے تھے۔ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ سڑکوں پر اور عام راستوں پر بیٹھ کر لوگوں کو حصی معنوں میں ڈسٹرب کرتے تھے، ان کا مال لوٹتے تھے اور انہیں تھریٹن کرتے تھے۔ اور اگر دوسرا یہ کہ مال نہ بھی چھینے تو مسافروں کو ہراس اور پریشان کرتے تھے، رستوں کا امن خراب کرتے تھے۔ اور اس سے مراد صراط مستقیم بھی ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو سیدھے راستے سے ہٹاتے تھے۔ سود کہتے ہیں خود بھی رکنا اور دوسروں کو بھی روکنا۔ آج بھی حصی اور معنی طریقوں سے لوگوں کو دین پر عمل کرنا مشکل بنا دیا۔ صرف حجاب ہی کو دیکھ لے، ایک حکم ہے اللہ کا، لیکن کتنا مشکل بنا دیا اس کو۔ اور اگر کوئی کر ہی لے تو اسے روکنے والے اور نیگیٹو کمنٹنگ کرنے والے کتنے آ جاتے ہیں۔ تو فرمایا، نہ تم بیٹھو ہر راستے پر کہ تم دھمکاتے ہو اور تم روکتے ہو اللہ کے راستے سے اسے جو ایمان لایا اس پر، اور نہ تم تلاش کرو اس میں ٹیڑھا پن، یعنی اللہ کے حکم کو ایز اٹ از فالو کرو۔ اور یاد کرو جب تھے تم تھوڑے تو زیادہ کر دیا تمہیں، اور دیکھو کس طرح ہوا انجام فساد کرنے والوں کا۔ کوئی بھی سوسائٹی فساد اور بگاڑ کے ساتھ ترقی نہیں کر سکتی۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی تسلی دی جا رہی ہے کہ جو بھی دین کی راہ میں آیا اس پر آزمائشیں آئیں، مگر انجام صرف اور صرف ماننے والوں کا ہی اچھا ہوا، فساد کرنے والوں کا انجام اچھا نہ ہوا۔ اور اگرچہ ہے ایک گروہ تم میں سے جو ایمان لایا اس پر جو بھیجا گیا ساتھ رسول کے، ایک گروہ نہیں وہ ایمان لایا، بس صبر کرو یہاں تک کہ فیصلہ کر دے اللہ درمیان ہمارے
اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ہمیشہ دو ہی گروہ ہی ہوا کرتے ہیں، ایک ماننے والوں کا اور ایک نہ ماننے والوں کا، اور ہر گروہ خود کو جسٹیفائی کرتا ہے، خود کو حق پہ سمجھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ فَاصْبِرُوا، صبر کرو یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے، اللہ بتا دے کہ کون حق پر ہے اور کون نہیں۔ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ، اے اللہ ہمیں حق کو حق کر کے دکھا اور ہمیں اس کی اتباع کرنے کی توفیق دے۔ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ، اور باطل کو باطل کر کے دکھا اور اے اللہ ہمیں اس سے دور رکھ، ہمیں اس سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين۔ الہی آمین۔